بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کا دن ہے، 20 اپریل آج تاریخ ہو چکی ہے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی رہائی کے لیے مکمل فارمولہ بتا دیا کہ عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی اور کب ہوگی۔ یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور امریکہ میں مئی کے پہلے ہفتے میں 2 بڑی ملاقاتیں ہیں، اور اس میں دونوں میں جو اہم میٹنگز ہیں کس کس کے ساتھ ہیں، اور اوورسیز کانفرنس جو ہوئی ابھی وہ ان کے اپنے گلے پڑ چکی ہے، اس کی کچھ تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ اور عرب امارات سے بھی اہم شخصیت کی پاکستان آمد، اور نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے سفیر کی بھی محسن نقوی سے ملاقات۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا زوردار تھپڑ، 25,000 پاکستانیوں نے اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال لیا۔ اور تحریک انصاف کا ابھرتا ہوا ستارہ، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں چبھنے والا بلوچستان کا صدام ترین اغوا ہوا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی احتجاج کے معاملے پر حکمت عملی، پارٹی کے اندر رہنماؤں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں۔ احمد درانی کے بھائیوں کے اغوا کا ڈراپ سین، جو پکے کے ڈاکو تھے کچے پہ ڈال کر اداکار فلم جو تھی وہ پکڑی گئی۔ اور سندھ کے معاملات میں زرداری کا جو نہروں کا معاملہ ہے وہ بھی بہت بڑا بن گیا، اور آج سکھر میں بھی بہت بڑا آج احتجاج ہے۔ بلوچستان میں بھی صدام کی گرفتاری پر حالات کشیدہ ہیں۔ لیکن اس وقت جو موجودہ حالات میں عرب دوست تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس خبر سے اگر شروع کروں، محسن نقوی سے کل سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد کی ملاقات ہوئی۔ آج عرب امارات کے شیخ عبداللہ وہ بھی پاکستان میں بن نیان آ رہے ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں یہ۔ اور یہ دونوں ملاقاتیں انٹرنیشنل حالات کے تناظر میں، جو سعودی عرب کے وزیر دفاع آپ کو پتہ ہے ایران میں ملاقات ہوئی، اور اس کی وجہ یمن کے حالات ہیں۔ وہاں دیکھیں، اب سعودی عرب براہ راست اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ایران کو۔ انہوں نے بتایا خفیہ مذاکرات بھی ان کے امریکہ کے ساتھ ایران کے کافی حد تک کامیاب ہوئے، اس میں بھی اگلے دور کی میٹنگ طے ہو چکی ہے۔ لیکن جو خطرناک معاملہ اس وقت یمن کے حوالے سے، سعودی عرب کی فورسز نے یمن کے شمالی علاقے شادہ کے بارڈر پر وہاں رات کو حملہ کیا، کیونکہ امریکی جنگی طیاروں نے بھی بڑی بمباری کی وہاں پر۔ اور عرب دنیا کے اب پاکستان کے تناظر میں یہ حالات اس وجہ سے اہم ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج ہمیشہ ان ممالک کے لیے ایک بڑی اٹریکشن رکھتی ہے، مل جاتی ہے جب انہیں چاہیے ہو، چاہے قطر کی سیکیورٹی ہو، امن پیس کا معاملہ ہو، ڈالروں میں تنخواہیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ اس میں اسی حوالے سے جو امریکہ میں ابھی گزشتہ ملاقاتیں ہوئی، اور مئی میں بھی جو 2 اہم ملاقاتیں ہوں گی، اس کے آپ کو اثرات براہ راست پاکستان پر آتے ہوئے نظر آئے۔ اب چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ معاملہ ہے، ابھی اس پہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، وہ میں اس کی تفصیلات کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں یا کل تک چلا جائے معاملہ، اس لیے وہ تھوڑا سا اس کو فی الحال پاز کرتے ہیں۔ ریڈ زون میں جو کنٹینر لگا کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، یہ بھی غزہ کا مارچ کا معاملہ ہے۔ اور پاکستان کے جو حالات اس وقت تشویشناک اس لیول پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اب اندر سے کوئی تحریک شروع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں ایک ایک کر کے ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ پنجاب میں عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا، بلوچستان میں صدام ترین کو اغوا کر لیا گیا، خیبر پختونخوا میں اب جنید اکبر پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ علی امین کی اسمبلی میں مینا افریدی، سہیل افریدی، شاہد خٹک جیسے لوگ بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ باقی جو ممبران ہیں انہیں بھی ڈی سیٹ اور نااہل ہونے کا جو ڈرانا، دھمکیاں دینا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ لوگوں نے احتجاج اور مزاحمت کے بارے میں نہیں سوچنا۔ بلوچستان میں صدام کی گرفتاری کے بعد ہرنائی میں حالات بڑے خراب ہیں، وہاں اس وقت سڑکیں مکمل بند ہیں، عظیم الشان ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ اس میں شامل ہیں، اور تحریک انصاف ٹھیک ٹھاک جان ماری ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں، سکھر میں دریائے سندھ پر جو نہریں نکالنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی تحریک انصاف نے اپنے پنڈال سجائے ہوئے ہیں۔ سکھر میں وہاں بھی آج بہت بڑا اجتماع ہے۔ تحریک انصاف کو اس وقت صرف جیسے میں نے کہا مزاحمت سے روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اب انہوں نے ابھی مذاکرات کا جو معاملہ، جس میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور یہ خفیہ کیوں ہے اس کی دیکھیں، آپ کو انٹرنیشنل ابھی ایک مثال دوں، امریکہ اور ایران کے درمیان یہ انٹرنیشنل خبر ہے کہ 2 سال سے دیکھیں ان کے درمیان مذاکرات جاری تھے، خفیہ رابطے بھی ہوتے رہے، اور ان مذاکرات کا علم ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنہئی صاحب کو بھی تھا، ان کی مرضی سے بھی ہو رہا تھا۔ تو مذاکرات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مین چیز اس میں یہ ہے کہ کن شرائط پر ہو رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی تو شرائط آپ کو پتہ ہے کہ نظام کو چلنے دیا جائے، کوئی مزاحمت احتجاجی تحریک کی طرف نہ جائیں، سوشل میڈیا خاموش رکھیں، تنقید نہ کریں، مدت ملازمت توسیع جیسے سارے معاملات، اقتدار کے معاملات، ان میں آپ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، سائڈ پہ رہیں۔ اور یہی بات جنرل باجوہ بھی کہتا رہا، یہی بات آج اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جو نظام ہم بناتے ہیں اسے چلانے دیں ہمیں۔ بیرسٹر گور، شیخ وقاص یا سلمان اکرم راجہ جو اعلیٰ قیادت تحریک انصاف کے، ان کے بیانات آپ دیکھیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل نسیم زہرا کے ایک پروگرام میں بات کی کہ وہ سڑکوں کے پر آنے کے حق میں نہیں ہے، بات چیت سے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے،
اور ان کی میرے خیال میں سیاسی آپ کو تربیت نہیں ہے، ایک سیاسی کارکن نہیں رہے، یہ 1-1.5 سال سے ابھی آئے ہیں اس سیاست میں، وکالت کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن کارکنوں کے جو احتجاج کرنے میں جو تکالیف ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو سارے معاملات حکمت عملی ہیں، وہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہی ہے جسے پورا کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان سے جو خان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ جو انہوں نے 60 دن کے مذاکرات کا ایک بہت بڑا منجن آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں لانچ کیا ہے کہ جی 15 دن گزر گئے، 45 رہ گئے، 45 میں کچھ نہ کریں تو خان رہا ہو جائے گا۔ علیمہ خان کی ملاقات اسی لیے نہیں کرواتے کہ یہ ایک ایسا ماحول نہ بن جائے، اور یہ جو مزاحمتی لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے پارٹی سے سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، یہ ساری اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ سوشل میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے یہ بار بار پیغام، یہ ان کے اب چونکہ ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اور پیغام میں مذاکرات میں رکھتے کیا ہے کہ جس طرح نواز شریف کی رہائی ہوئی اسی طرح عمران خان کی رہائی، حالانکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے، وہ کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ نواز شریف بن کر یا شہباز شریف بن کر اس لنگڑے لولے نظام میں اقتدار کا حصہ بنے، وزیر اعظم بن بھی جائیں، تو ان کی جو ساری قربانیاں ہیں، ان کی جو نظریہ ہے، ان کی جو بے گناہ جیل میں قید ہے 640 دن، پارٹی کے لوگوں کی، ان کے اہل خانہ کی، سب کی قربانیاں، وہ ساری ضائع ہو جائیں گی۔ اگر وہ اس اقتدار میں آ بھی گئے تو پھر اسی عوام نے عمران خان سے فوراً سوال پوچھنا ہے کہ ہمیں تو انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں تو وہی ہیں، آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، معیشت بھی وہی ہے، جنہوں نے ہم پر مظالم کیے وہ لوگ آج بھی اپنے عہدوں پر قائم ہیں، تو پھر آپ نے 2-2.5 سال عوام کو اس پورے مرحلے سے کیوں گزارا؟ اس لیے عمران خان کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ وہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور عمران خان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ یہ لگے رہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان ان کا اپنا ہے، یہ لوگ اپنا سیاسی مستقبل تباہ کر رہے ہیں، عوام کی نظر میں اہمیت اور اعتماد ختم کر رہے ہیں، اپنی قربانیوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، مذاکرات کے سب سے بڑے حامی یہ ہیں۔ ابھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بابر سلیم سواتی پر انہوں نے الزامات لگائے کہ، اور اس کی وجہ سامنے آ گئی کہ خیبر پختونخوا میں مادنی بل پاس کروانے کا معاملہ تھا، بابر سلیم سواتی وہ بل پاس نہیں کر رہے تھے، پہلے انہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھمکیاں دی کہ آپ کو کرپٹ قرار دے دیں گے، ڈی سیٹ کروا دیں گے، عدم اعتماد لے آئیں گے، پھر اعظم سواتی کے ذریعے عمران خان تک باقاعدہ شکایات لگوائیں۔ عمران خان نے البتہ اس پہ قاضی انور کو، بڑے کریڈیبل سینئر وکیل ہیں، ان سے تحقیقات کروائی۔ اب مکمل رپورٹ میں اعظم سواتی کو غلط قرار دے دیا گیا، اور یہ اس میں لکھا ہوا رپورٹ میں کہ اعظم سواتی جب اٹک جیل سے رہا ہو کے آئے تو وہ اب اعظم سواتی نہیں رہے، وہ جو پہلے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کے موقف میں ان کی تبدیلی آ گئی ہے، جلسہ کینسل کرانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب کو بھیجا گیا تھا، تو ان کی عوام میں اتنی کریڈیبلٹی، اتنی قربانیاں تھیں، اب دیکھیں انہیں مشکوک کروا دیا انہوں نے، اور ان حالات میں تو معدنیات کا بل بالکل ہی نہیں پاس ہو سکتا اب تو۔ مذاکرات جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا مرضی قد کاٹ بڑا ہو، اس طرح کے حالات میں کبھی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی عوامی ساکھ کو اور مقبولیت کو اور اعتماد کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ کسی طرح یہ اپنے داؤ پہ لگائیں۔ انہوں نے فارمولہ دے دیا آپ کو عوام کے سامنے، تحریک انصاف کے سامنے، کل اسٹیبلشمنٹ نے پورا فارمولہ رکھ دیا ہے اپنے سب سے قریبی شخص جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کے ذریعے۔ وہ خود برملا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہائی فی الفور ہم دے سکتے ہیں، شرط سادہ سی ہے، نواز شریف بن جائے۔ انہوں نے نواز شریف کا حوالہ دیا کہ جس طرح جنرل مشرف کے ساتھ نواز شریف کا معاملہ تھا براہ راست، اب وہی معاملہ اس وقت عمران خان کا ہے، اور اگر نواز شریف نے سرنڈر کیا، جنرل مشرف کی بات مانی، ان کے درمیان معاہدہ ہوا، نواز شریف کو پھر ملک سے باہر جانے دیا گیا، ان کی قید بھی ختم ہوگی، ان کی رہائی بھی ختم ہوگی۔ مشرف کے جہاز کے اغوا کا معاملہ، آرمی چیف کی تبدیلی کا معاملہ، 153 مسافروں کے اغوا کا معاملہ، یہ تمام چیزیں قانون سے بالا تر طے کر کے خود جنرل مشرف نے نواز شریف سے طے کر کے اسے سعودی عرب کی اور امریکہ کے تعاون سے ملک سے باہر نکال دیا، ڈیل ہوگی۔ پھر ان کے دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی شخص ہیں مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے بھی کل ٹی وی پروگرام میں بات کنفرم کی کہ عمران خان کی رہائی اسی طرح ممکن ہے جس طرح دوسرے دور میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت توسیع میں انہوں نے باقاعدہ گواہی دی، کیونکہ یہ ان دو لوگوں میں شامل تھے مشاہد حسین صاحب۔ انہوں نے کہا سارا معاملہ میرے سامنے طے ہوا کہ نواز شریف کی جو دوسری دفعہ رہائی ہوئی جنرل باجوہ کی مدت ملازمت توسیع کی وجہ سے، نواز شریف کے ٹیم کے لوگوں نے نواز شریف کی رہائی کی کوشش کی، انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت توسیع میں ووٹ دیں تو نواز شریف کو رہا کر دیا جائے گا، اور اس میں ملک کا مفاد بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کے میاں صاحب نکل بھی جائیں گے۔ مشاہد حسین نے یہ چیز کنفرم کی باقاعدہ۔ اچھا یہ بھی اس نے کہا کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اس وقت تک کانوں کان خبر بھی نہیں تھی جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت تمام ووٹ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت توسیع پر
کنفرم ہو چکے تھے. نواز شریف کو جیل سے نکال کے 50 روپے کے اسٹامپ پر برطانیہ بھیجنے کی تیاری ہو گئی تھی کہ یہ 4 سال ملک سے بھاگے رہیں گے, مفرور رہیں گے, پھر واپس آئیں گے, ان کے کیس ختم ہوں گے, پھر اس سسٹم میں یہ وزیر اعظم بنے, اس کا بھائی بنے, یا اس کی بھتیجی وزیر اعلیٰ لگے, بیٹی وزیر اعلیٰ لگے. یہ سارے معاملات لندن پلان میں آپ لوگ بعد میں طے کیجیے گا. اور عمران خان کو اسی قانون کا خبر بھی نہیں ہو. جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا, اس کے بعد پھر عمران خان کے سامنے ملکی مفاد کے نام پہ رکھا کہ دیکھیں جی ساری جماعتیں تو متفق ہیں, 363 ووٹ تو جنرل باجوہ کو توسیع پہ ملنے والے تھے, تو آپ کو بھی نہیں ملے. تو اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ کو مائنس کر کے آپ کی پارٹی کا کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا. اب یہ کام اسی صورت میں ہونا تھا. جنرل باجوہ نے اس وقت ان کے تحریک انصاف کے تعلقات بھی ٹھیک تھے, کیونکہ واردات تو دوسری مدت ملازمت توسیع کے بعد شروع ہوئی تھی, جس کا عمران خان نے بعد میں اعتراف کیا کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی غلطی تھی جنرل باجوہ کی توسیع کے معاملے. لیکن اگر خان نہ بھی مانتا, انہوں نے منظور کروا لینا تھا. یہ آن بورڈ ہوتے نہ ہوتے, بہرحال انہوں نے پھر بھی کروا لیا تھا. لیکن اس وقت تمام تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ تمام جماعتیں ووٹ دے رہی ہیں باجوہ کو, مدت ملازمت توسیع تو ہونی ہے, ہم بھی منظور کرتے ہیں, ہم تو حکومت میں ہیں, ہمارا کام چلے گا, کم از کم معیشت ہم ٹھیک کر لیں گے. اب اس کا سارا فائدہ کس کو ہوا؟ نواز شریف کو. اس نے اپنی رہائی بھی کروائی, جماعت کو آن بورڈ بھی کروایا, تعلقات بھی ٹھیک کروائے, جنرل عرفان قادر سمیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت کامیاب ہوگی. آج وہ دیکھ لیں سارے کے سارے لوگ اپنے عہدوں پر کام بھی کر رہے ہیں. نون لیگ اسی پرانی تنخواہ پہ ووٹ کو عزت دو کے بیچ کے, مزاحمت کو بیچ کے, وہ بوٹ کا راستہ مریم نواز کا دکھایا ہوا, اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان حالات میں ہوا کیا کہ پاکستان کی عوام ان سے ہٹ گئی. آج 90% عوام ایک طرف کھڑی ہے, جسے یہ جو خلیج جسے کہتے ہیں اسے پار کرنے کے لیے تقاریر کروائی جاتی ہیں. یہ بھی آرمی چیف کی جو تقریر آپ نے سنی, ISPR سے عام طور پہ منظور ہوتی ہے, لیکن یہ جب کوئی بڑا معاملہ ہو کہ عوام میں خلیج اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ خود سامنے آنا پڑتا ہے. ورنہ اس طرح کی تقاریر میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں آڈیوز نہیں ہوتی ہیں, انہیں ایک بڑا پرسرار کردار دکھایا جاتا ہے کہ بڑی دہشت, بڑا روب, دبدبا, یہ کوئی غیر مرئی کردار ہے. آپ کو یاد ہوگا DGISI ندیم انجم عمران خان کے دور میں ان کی کوئی تصویر میڈیا پہ حکم تھا کہ نہیں آنی چاہیے. بل گیٹس جب آیا تو کھانے کے ٹیبل سے باقاعدہ تصویر کاٹی گئی تھی ارشد شریف کی, لیکن شہادت ہوئی, جنازہ ہو رہا تھا, اور یہ DGISPR کے ساتھ اس وقت سامنے آئے تو پھر لوگوں کو ان کا کیلیبر, ان کی قابلیت, ان کے دعوے سب پتہ چلا. ایک تو ان کا دعویٰ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. پھر لوگوں نے احسان اللہ احسان سمیت وہ تمام واقعات سامنے رکھنے شروع کیے کہ کس طرح را اپنے 22 ٹارگٹ بھی آ کے کر گئی, تو پھر وہ آپ کی اجازت سے آئے ہیں. اب وہ ساری تقریریں ماضی میں بھی آپ دیکھیں اٹھا کے, تو ایوب خان کی 1965 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں یحییٰ خان کی, ذوالفقار علی بھٹو کی قومی سلامتی کی تقریر. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک تقریر جو عوام نہیں بھولتی, وہ تو ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشن میں کی تھی, اسلاموفوبیا پہ, جسے عمران خان کا دوسرا ورلڈ کپ بھی قرار دیا گیا تھا. اور اگر آپ ان سب تقاریر کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ضیاء الحق بھی اس طرح بہت ساری تقاریر کرتا تھا, اسلامی حوالے دے کے, قرآنی آیات سنا کر, 11 سال تک وہ یہ واردات کرتا رہا. لیکن ان لوگوں کے پاس سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج تھا کہ معیشت ٹھیک تھی, ڈالر دھڑا دھڑ آ رہے تھے. سوویت وار میں مشرف کی جو تقریریں اس لیے پسند کی جاتی تھی, جو بیانیہ بنتا تھا, وہاں بھی دہشت گردی کی جنگ میں دھڑا دھڑ ڈالر آ رہے تھے, تو وہ تقریر لوگ سن لیتے تھے, سمجھ لیتے تھے. آج معاملہ بالکل مختلف ہے. آج اوورسیز مجبور کر کے گھروں سے نکالے جاتے ہیں تاکہ جائیں اور ڈالر کمائیں اور بھیجیں. لیکن 25,000 پاکستانی دوہری شہریت کے لیے جو پاکستان سے اپنا سرمایہ لے کے اربوں روپے نکل, وہ نہیں کسی نے بتانے آپ کو. اب معیشت کے حالات تو اتنے ٹائٹ ہے, اس کے لیے میں اگلے ویلاگ میں ہی بات کروں گا کہ وہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جانی ہے. یہ فلم ابھی جو ریلیز ہوئی تازہ ترین, عام طور پہ تو فلمیں عید کے موقع پر ہوتی ہیں یا بڑے موقع پر, لیکن یہاں مخصوص حالات میں اس کا ذکر کرنا ہے. انتظار پنجوتا پارٹ 1 آپ کو یاد ہوگا, ان کی بازیابی پر ایک فلم آپ نے دیکھی تھی جو باکس آفس پہ بری طرح فلاپ ہوئی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کرنے والے کون ہیں کیا. ابھی احمد نورانی کے 2 بھائیوں کی کل فلم ایک جاری کی گئی. پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس چلے گئے. باقاعدہ گولیوں کی بوچھاڑ, بموں کی گونج اور دلیری اور بہادری کی مثال میں احمد نورانی کے بھائیوں کو انہوں نے بازیاب کروا لیا. ابھی تک لکھنے والا جو ہدایت کار ہے وہ اسکرپٹ 90 کی دہائی میں پھنسا ہوا ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی عوام نے اتنی دفعہ وارداتیں دیکھ لیں, اب وہ ماننے پر تیار نہیں. تو احمد نورانی, بلکہ اس میں اچھا ایک کام ہوا کہ احمد نورانی کی والدہ روزانہ عدالتوں میں روتی ہوئی نظر آتی تھی ان آنسوؤں کی وجہ سے. لیکن یہ دیکھیں سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے کہ یہ جو طوفان آپ لوگوں نے سے مچایا, اسے تنگ آ کے انہیں ڈرامہ ہی کرنا پڑا. لیکن بہرحال احمد نورانی کے بھائی الحمدللہ واپس آ گئے, اور کچے کے ڈاکوؤں کو سکتا ہے بیان بھی آ جائے گا, ہمیں بدنام نہ کریں, یہ بے شرمی پکے کے ڈاکو کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. اب اسی طرح آپ اپنا اگر دباؤ برقرار رکھیں سوشل میڈیا پہ پرامن انداز میں اپنی جد و جہد کو, بہت سے لوگ ابھی مختلف سپیسز میں نے بات بھی کی. دیکھیں ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا.
حالات کیا ہوں گے، باہر سے امریکہ آئے گا، عرب دنیا آئے گی، تحریک چلے گی، مزاحمت جو بھی ہوگا، یہ اپنی جگہ سارے معاملات چلتے رہیں گے۔ آپ کی ایک ایک فرد کی جو جو ڈیوٹی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی قبر کے حوالے سے کرنی ہے، وہ آپ کرتے رہیں، پرامن انداز میں لگے رہیں۔ باقی نتائج کی فکر نہ کریں آپ کہ نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجے کو سوچ کے نہ کریں، آپ اپنی کوشش کریں، جد و جہد کریں اور اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں بس۔ وہ شعر ہے نا بڑا زبردست، توکل کا مطلب ہے خنجر کو تیز رکھ، پھر خنجر کی تیزی کو خدا پہ چھوڑ دیں۔ تو آپ توکل پہ رکھیں، اللہ پہ، اللہ توکل کریں اور اپنی محنت کریں، باقی اللہ جانے اس کے کام جانے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔